بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کائٹ ڈے کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر حیات خان۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب ریٹائر کیپٹن عمر فاروق صاحب، جو کہ ڈیفینس انالسٹ ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کائٹ ڈے کے حوالے سے۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ عمر بھائی بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل۔ بہت شکریہ عمر بھائی، بہت شکریہ یونیورسٹی آف وا، بہت شکریہ FM 101.8۔ آئی آلویز ٹیک اٹ ایز اے مائی ہوم۔ ہمیشہ آپ تمام مشاہیر کے دنوں کو مناتے ہیں، اور وہی قومیں، وہی لوگ اور وہی جو معاشرے ہیں ترقی کرتے ہیں جو اپنے مشاہیر کو یاد رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 25 دسمبر کے حوالے سے جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور بر صغیر کہ اس عظیم مسیحا کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا اور مسلمانوں کو ڈوبنے سے بچایا جب مسلمان ذلت کے بالکل انتہائی آخری گڑھوں میں گر چکے تھے اور ہندو اور انگریز دونوں ان کا استحصال کر رہے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم ہیرو، ایک عظیم لیڈر۔ میرا خیال ہے جو شاعر نے شعر لکھا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو میرے کارواں کا جو رول تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پیارے انداز میں نبھایا، اور گجرات کاٹھیا واڑ میں 25 دسمبر 1876 کو یہ عظیم ہستی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور جینا بائی کے گھر یہ پیدا ہوئے جو بعد میں جناح بن گیا، اور وہاں سے پھر یہ ہجرت کرتے ہوئے پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان کا مقدمہ جس انداز سے ہندو اور انگریز کے سامنے لڑا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ سر، جناح نے سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ جی، اور متحدہ ہندوستان سے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیوں ناگزیر ہو گیا تھا؟ جی، یہ بڑی چیزیں آن ریکارڈ ہیں عمر بھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں قدم کیوں رکھا، دیکھیں وہ ایک ولولہ انگیز سوچ رکھنے والے لیڈر تھے۔ وہ پہلے تو انہوں نے وکالت کی اور اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی فورن سے بھی، اور وہ اچھے وکیل ثابت ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت کا درد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ شاطر ہندو اور برہمن اور انگریز دونوں مل کے مسلمانوں کو کسی میدان میں آگے نکلنے نہیں دے رہے۔ آلدو کہ مسلمانوں نے 6 صدیاں یہاں حکومت کی، مغل دور اور خاندان غلامہ، خاندان تغلق، ہندو نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے اور ہم یہاں غلام بن کے رہے ہیں، اور وہ اکھنڈ بھارت کا جو آج بھی مودی اور اس کی جماعت کا اصول ہے کہ یہاں سے ہر مسلمان کو نکالنا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح سیاست میں اسی لیے آئے کہ مسلمانوں کے نجات دہندہ کا کردار ادا کر سکیں اور ان کو آزادی سے ہمکنار کر سکیں۔ اچھا سر، دو قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں کیا تھا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے عمر بھائی۔ دیکھیں علامہ اقبال نے بہت پہلے 1930 میں الہ آباد کے جلسے میں مسلم لیگ کے بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا اصول ناگزیر ہے۔ 100 سال جب مسلمان ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی اور ان کی عملداری قائم ہوئی، انہوں نے سازشیں کر کے تمام مسلمان لیڈروں سے اقتدار چھین لیا، ٹیپو سلطان جیسے بہادر لیڈر کو شہید کیا، رانی آف جھانسی اور جتنے بھی لوکل لیڈرز تھے، ہندو راجاؤں مہاراجوں سے بھی اقتدار چھینا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک طرف مسلمانوں کا استحصال شروع کر دیا تو دوسری طرف برہمن ہندو نے مسلمانوں کو دبانا شروع کیا۔ تو علامہ اقبال کا جو دو قومی ریاست کا خواب تھا اس کو قائد اعظم محمد علی جناح بہت بہتر انداز میں سمجھ چکے تھے۔ آپ کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جب تک علیحدہ آزاد ریاست نہیں دی جائے گی وہ ہمیشہ ہندوؤں کے ظلم کا شکار رہیں گے۔ اور آج جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمان نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، یہ سب اسی تواتر ہے، یہ اسی تاریخ کا تواتر ہے۔ قائد اعظم سمجھ چکے تھے کہ جب تک ہم دو قومی نظریے کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، 23 مارچ 1940 کا جو لاہور کا منٹو پارک کا جلسہ تھا وہ اس بات کی کلائمیکس تھی اور پیک تھی۔ قائد اعظم اس جلسے میں یہ نعرے لگے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اس پرچم اس کی فضاؤں میں دنیا دیکھے گی اسلامی پرچم کی اڑان۔ یہی دو قومی نظریہ تھا۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کا سب سے نمایاں جو اصول تھے وہ کون سے تھے؟ عمر بھائی دیکھیں، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن،
قائد اعظم محمد علی جناح اسی کا مرقع تھے، اسی کا مجسم تھے. ساری عمر انہوں نے اصولوں کی سیاست کی، نہ انہوں نے رشوت مانی نہ سفارش مانی. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے تھے گورنر کے طور پہ تو جو بیوروکریٹ لیٹ آئے ان کی کرسیاں اٹھوا دیں. وقت کی پابندی ان کا خاصہ تھا، بےایمانی انہوں نے کبھی نہیں کی، جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولا. مسلمانوں کا مقدمہ جس انداز میں انہوں نے تاریخ میں لڑا وہ اب ہسٹری کا ایک ریکارڈ بن چکا ہے. 3 گولڈ میز کانفرنسیں اٹینڈ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی. مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ انہوں نے مسلم لیگ کو انتہائی آسان اور سہل پسند انداز میں چلایا اور ہمیشہ تاج برطانیہ پہ زور دیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن دیا جائے. تو ایک آنیسٹ قائد اعظم، ایک شریف قائد اعظم، ایک نگاہ بلند سخن والا قائد اعظم جو ہے وہی پاکستان بنانے میں کامیاب ہوا اور وہی آج ہمارا آئیڈیل ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے تھے؟ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے عمر بھائی. دیکھیے قائد اعظم کی جتنی بھی تاریخی خطبے ہیں، جلسے ہیں، ان کے اقتباسات کو آپ دیکھیے تو وہ پاکستان کو ایک عظیم آزاد اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے اور ان کے نوجوانوں کو ایک عظیم نوجوانوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں پر ترقی، خوشحالی، امن، رواداری اور ایک دوسرے کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام شامل ہو، جس میں اسپیشلی قائد اعظم نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی میں اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان سب کی جائے پناہ ہوگی، یہاں پر اسلام نافذ ہوگا، تعلیم نافذ ہوگی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا. اور ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور تھا، اسلامی فلاحی ریاست جس کو حضرت عمر فاروق نے اسٹیبلش کیا، اسی کا ریپلیکا قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان ایک آزاد اسلامی شریعت کے مطابق خوشحال زندگی بسر کر سکیں. صحیح. اچھا سر، قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں سے کیا توقعات رکھتے تھے؟ جی، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جڑ سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان جو ہے جناح کی زندگی سے وہ کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں قائد اعظم کی اپنی زندگی ہی نوجوانی میں جو تھی وہ سب سے بڑا ایک آئیڈیل جو ہے ایگزامپل ہے آج کے نوجوان کے لیے. قائد اعظم ایک عظیم نوجوان تھے جنہوں نے وکالت کے پیشے کو اختیار کیا اور اس سے وہاں سے وہ سیاست میں ٹرانسفر ہوئے اور اپنی پوری قوم کا مقدمہ لڑا اور قوم کو آزادی سے ہمکنار کیا. وہ نوجوانوں سے یہی توقع رکھتے تھے کہ نوجوان راست بازی پہ، رائچیسنس پہ رہیں گے، وہ اپنے ملک سے محبت کریں گے. انہوں نے کبھی نوجوانوں کو ملک سے، فوج سے یا اداروں سے گالی نہیں سکھائی، بلکہ انہوں نے ٹرسٹ سکھایا اور انہوں نے یہ سکھایا کہ آپ محنت شاقہ سے کام لیں، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن سے کام لیں. آپ کی بہن آپ کو راتوں کو منع کرتی تھی کہ بس کریں، آپ کہتے تھے نہیں، میں کام اور بس کام. یہی ان کا اصول تھا. آج پاکستان کو قائد اعظم کے ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے تھے کہ جو کام کے اندر گندے ہوئے ہوں اور ایمانداری اور راست بازی جن کا خاصہ ہو. صحیح. کیا ہم قائد اعظم کی نظریات پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں عمر بھائی، ویری سوری ٹو سے دیٹ کہ ہم قائد اعظم کے آئیڈیالزم سے بہت دور ہیں. ان کا جو 77 سال پہلے وہ ایک امانت ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، پہلے ہم نے اس امانت کے 2 ٹکڑے ہوئے ہماری نااہلی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں چیزیں سرایت کر چکی ہیں، کرپشن، رشوت، سفارش. آج کا نوجوان ٹریفک کے سگنل توڑتا ہے، کاپی کا پیج پھاڑتا ہے، ٹیچر سے بدتمیزی کرتا ہے. قائد اعظم کے اصولوں اور زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.